ایک گھنٹے بعد ان لوگوں کی فلائٹ پرواز کر گئی تھی، لیکن ان تینوں کا موڈ سخت آف تھا کیونکہ ان تینوں کی سیٹ ساتھ نہیں تھی۔ وہ دونوں تو ساتھ تھے مگر آنا الگ ایک لڑکے کے ساتھ تھی، اور ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک انکل تھے۔ وہ تینوں خاصے بدمزہ تھے اور رہ رہ کر جون پر غصہ کر رہے تھے۔ اب آئنہ اتنی دیر چپ رہنے سے رہی، سوچا ساتھ والے سے انٹرویو ہی کر لوں۔ ہائے، اس نے بھی مرواتا ہائے بول دیا اور واپس اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرا نام نورالعین ہے، میرے دوست مجھے انا کہتے ہیں، اور ڈیڈ اور بازل اور ہادی مجھے نورے جان کہتے ہیں۔ ویسے آپ کا کیا نام ہے؟ وقار، واہ نائس نیم، اس نے بول کر آنکھیں واپس بند کر لی، شاید وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میری عمر 20 سال ہے اور دونوں بھائیوں کی عمر سال۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے دونوں کی ایک ہی ایج کیوں نہیں؟ میں نہیں 23 سوچ رہا ہوں، اس لیے آپ نہ بتائیں، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ دونوں جڑواں۔ پلیز آپ چپ ہو جائیں، پلیز مجھے سونا ہے۔ اوہ آیا بڑا سڑو، 10 منٹ خاموشی کے بعد آنا اور خاموش ہو جائے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک آخری سوال کا جواب دے دو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں انگلینڈ جا رہا ہوں، اس نے دانت پیس کر جواب دیا۔ ارے تو یہ پلین تو پاکستان جا رہا ہے، تو پھر میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ یار پلیز خاموش ہو جاؤ، اب ہاتھ جوڑنا باقی رہ گیا تھا۔ تمہارے جوتے بہت اچھے ہیں، کس برانڈ کے ہیں؟ میں اپنے فیوچر ہسبینڈ کو دوں گی۔ ہاں وہ بیچارہ اپنا سر ان جوتوں سے پیٹے گا نا۔ کتنا بولتی ہو، یہ بول کے ایئر ہوسٹس کو بلوایا۔ پلیز چینج مائی سیٹ۔ ہاں ہاں کر دو اس کی سیٹ چینج۔ ایک نمبر کا کھڑوس میں، اللہ کرے تمہاری بیوی کانری ہو اور اللہ کرے تمہارا ہسبینڈ بہرا ہو۔ وہ دونوں بھاگ کر اپنی بہن کے پاس۔ انا کیا ہوا بازل؟ اس نے میرے فیوچر ہسبینڈ کو بہرا ہونے کی بد دعا دی ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ تم نے میری کوڈی مطلب میری بہن کے فیوچر ہسبینڈ کو بد دعا دی؟ اس نے بھی تو میری بیوی کو کانری کہا، اور ایک ہسبینڈ تم نے پھر مجھے کوڈی کہا۔ ہادی، اس نے مجھے پھر کوڈی کہا۔ میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ سر میڈم شور نہ کریں پلیز، سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو ایک شرط پر، ہم ساتھ بیٹھیں گے، تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ اب وہ تینوں ساتھ تھے اور وہ انکل اس کھڑوس کے پاس تھے، اور اب یہ تینوں ایک دوسرے کی بجا رہے تھے۔ وہ لوگ پاکستان لینڈ کر گئے تھے اور اب ایئرپورٹ پر بیٹھے گاڑی کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئے تھے۔ آنا کا سر ہادی کے سینے پر تھا اور بازل کا سر ہادی کے کندھے پر تھا۔ وہ دونوں کو ایک بڑے بھائی کی طرح پروٹیکٹ کرتا تھا۔ وہ چاہے ان دونوں کے ساتھ کتنا بھی مذاق مستی کرے، ہر شرارت میں ساتھ ہو، مگر باہر ہو ان دونوں کو ایک بڑے بھائی کی طرح پروٹیکٹ کرتا تھا۔ خاص کر آنا کو تو بالکل ایک باپ کی طرح پروٹیکٹ کرتا تھا۔ گاڑی آنے میں کافی لیٹ ہو گئی تھی، لوگ رشک بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں نے سیم ڈریسنگ، بلیک پینٹ، بلیک اندر ہائی نیک جو گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تھی، اور بلیک ہی لانگ کوٹ اور شوز بھی بلیک۔ وہ تینوں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہے تھے۔ ان تینوں کی دودیا رنگت پر بلیک بہت جچ رہا تھا۔ موبائل کی رنگ ہوئی۔ اوہ بازل، فون دیکھ یار، ہادی نیند میں بولا۔ ہیلو خمار زدہ آواز میں، کہاں لگتا ہے یہ لوگ ایئرپورٹ پر سو گئے؟ زمان صاحب خود سے بڑبڑائے۔ کہاں ہو؟ کون بھئی؟ بعد میں کال کرنا، میں ابھی اپنے سپنوں کی رانی کے ساتھ جھولا جھول رہا ہوں۔ یہ بول کر فون بند کر دیا۔ پہلے تو زمان صاحب نے موبائل کو ایسے گھورا جیسے سامنے بازل ہو، پھر کچھ سوچتے ہوئے انا کو کال کی۔ اس نے تو فون ہی یس نہیں کیا۔ واقعی بازل صحیح کہتا ہے، یہ لڑکی کوڈی ہے پوری۔ اب انہوں نے ہادی کو کال ملائی، اس نے 2 بیل کے بعد ریسیو کر لیا۔ ہیلو خمار زدہ آواز میں، اس نے کہا۔ اس وقت کہاں ہو ہادی تم؟ میں بیل گاڑی میں ہوں اور گاؤں کا چکر لگا رہا ہوں۔ موبائل پر ایک دفعہ نمبر دیکھو، سارے چکر ہوش میں آ جاؤ گے۔ دانت پیس کر بولے، ڈیڈ کالنگ۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا،
پھر ایک دم بگ سے آنکھ کھلی، ارد گرد دیکھا تو وہ لوگ ایئرپورٹ پر سو گئے تھے۔ پھر حواس کچھ بحال ہوئے تو دوبارہ فون کان سے لگایا اور سلام کیا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وہ ذرا آنکھ لگ گئی۔ فوراً باہر جاؤ، باہر شفا اور زائم پہنچ گئے ہیں اور کافی دیر سے تم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی جاؤ باہر۔ اچھا جاتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہاں پہنچ کر بات ہوتی ہے، تفصیل سے یہ بول کر کال رکھ دی۔ اٹھو نورے جان، اٹھو، کیا ہے یار ہادی، سونے دو بھی۔ بہت نیند آ رہی ہے، گاڑی آ گئی میری جان، اس میں سو جانا۔ اچھا اٹھ رہی ہوں، ارے اس گونچوں کو بھی تو اٹھانا ہے۔ ارے او بازل، اٹھ جا، تمہارے باپ باہر، اٹھ جاؤ۔ ارے کیا ہے، کان کا پردہ کیوں پھاڑ رہے ہو؟ ہادی اٹھ رہا ہوں۔ ان تینوں کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس ٹائم اب وہ لوگ گاڑی کی طرف بڑھے جہاں باہر ایک گارڈ کے ہاتھ میں ایک بورڈ پر ہاد خان لکھا ہوا تھا۔ ارے مریم، تم نے بانو ماسی کو دیکھا ہے؟ جی بڑی تائی آنا کا روم صاف کرنے گئی ہے، مریم نے اوپر کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ ایک کام کرو، تمہیں چائنیز میں کچھ آتا ہے تو بنا دو، وہ لوگ تو ویسے بھی لندن میں رہتے ہیں نا۔ ارے او زائشہ، یہ کیا، تو باہر مت آؤ، تم دیکھ لینا میں اس لڑکی کا کیا کروں۔ وہ کہہ کر اس کے پاس گئی۔ مریم مجنون بھاگتی ہوئی آئی، دیکھو میرے کپڑے کیسے لگ رہی ہیں۔ وہ اپنا غرارہ پکڑ کر گھومی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، نین نے سی گرین کلر کی قمیض اور وائٹ کلر کا غرارہ پہنا ہوا تھا۔ تھینک یو مریم، اور تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نین نے بھی اس کی تعریف کی۔ وہ بلو فراک میں تھی۔ اس وقت ایک تو 2 دن سے ارشمان گھر نہیں آیا تھا تو سکون تھا، لیکن چہرے پر تھپڑ کے نشان واضح تھے۔ ارے بچیوں، تم دونوں نے رخسانہ کو دیکھا ہے؟ جی پھوپھو اوپر گئی ہیں، نین نے انہیں بتایا۔ اللہ کسی کی نظر نہ لگے، دونوں کی نظر اتارتی ہوئی اوپر چلے گئی۔ وہ دونوں لگ ہی اتنی پیاری تھی، آج حویلی میں بہت گہما گہمی تھی، کیونکہ خاندان کے بچے 17 سال بعد پاکستان آ رہے تھے۔ خوشی کیوں نہ ہوتی؟ ہاں، اگر کسی کو خوشی نہیں تھی تو وہ زنیرہ اور ارحم تھے۔ ارحم تو زابیار کے ساتھ شہر جلسہ میں گیا ہوا تھا، اس لیے زمان صاحب تھوڑے سکون میں تھے اور رخسانہ بیگم تھوڑا پریشان، کیونکہ زنیرہ تیار بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت غصہ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں نین اس کے کمرے میں آئی۔ ارے زونی، تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک، کیا ہو گیا ہے؟ نین، تمہارا رشتہ آ رہا ہے جو اتنا تیار ہوئی ہو، زنیرہ نے تڑک کر کہا۔ تم اس بات پر نین اور زینہ اور کمرے میں داخل ہوتی، مریم نے مشترکہ قہقہ لگایا۔ ارے اس کا رشتہ پکا ہے زائم لالا کے ساتھ پہلے سے، یہ تو بس اپنے لندن والی کزن کو امپریشن جمانے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ مریم نے اس کی بات کی تصحیح کی۔ ہاں نا، ہم بھی دیکھیں گے اس لندن والی انگریزن کو کہ ہم بھی کوئی کم ہیں، اس سے ہوگی اپنے وہاں کی حسین پری۔ کیوں بھئی زائشہ؟ سب نے اس کی بات کی تائید کی، اور نین ایسا اس لیے کہا تھا کہ یہ کم ڈھنگ کے کپڑے ہی پہن لے۔ اس سے زیادہ خوبصورت ہے کیوں بھی زونی، اس لیے تو بھی تیار ہو جا۔ زونی کے دماغ میں بھی کچھ کلک ہوا اور وہ بھی تیار ہونے واش روم میں بھاگی، اور پیچھے تینوں اس کی جلد بازی پر قہقہ لگا کر رہ گئی۔ یار لالا دیکھو، داجی نا کہا ہے کہ یہ ڈنر کر کے آنا ہے، اور آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ تیری بہن سے ملنے کی۔ یہ بات دل میں سوچی۔ ہاں بس تھک گیا ہوں یار، اور ویسے بھی میں بڑا ہوں، اور تمہاری بھی تو شادی ہے، تیاریاں کرو۔ کون سی شادی لالا؟ اس ان پڑھ لڑکی سے ابے تو کیا فرق پڑتا ہے، تمیز اور آداب تو ہے نا، روایات پر تو پوری اترتی ہے، تو اور کیا چاہیے لالا؟ آپ تو کہو گے آپ کی والی تو لندن سے پڑھ کر آ رہی ہے، آپ تو بولو گے نا ابلے۔ چپ کر چول انسان، فضول بکواس نہیں، اور ایک بات یاد رکھ، ساری مردانگی عورت پر نہیں دکھاتے، سمجھا؟ کچھ اچھا چل گاڑی نکال، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ایک اور مریم آنے والی ہے حویلی میں۔ اللہ خیر کرے، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ جتنا اس حویلی میں مریم کے ساتھ ہو گیا تھا، اور بڑوں کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں بول پاتا تھا۔
اس نے دل سے عائشہ کے لیے دعا کی اور اپنے لیے بھی، کہ وہ جو انگریزی کڑی آ رہی ہے اس میں تھوڑا ایٹیٹیوڈ کم ہو۔ ان لوگوں نے سامنے دیکھا 3 لوگ سامنے سے فل بلیک ڈریسنگ میں آ رہے تھے۔ لڑکی تو آنکھیں بند کیے ہوئے ایک لڑکے کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور ایک لڑکے کے ہاتھ میں، جبکہ ایک اسی لڑکے کے ہاتھ میں تھا جس کے سینے سے لڑکی لگی ہوئی تھی۔ یہ تینوں ڈائریکٹ آ کر ان لوگوں کے پاس رکے۔ آپ لوگوں میں سے شفا کون ہے؟ ہادی نے اپنی بھاری آواز میں استغفار کیا۔ اس بات پر رانا کی آنکھیں کھلی۔ میں ہوں، وائٹ شلوار قمیض کے اوپر بلیک چادر لیے ہوئے۔ وہ بہت جاذب لگ رہا تھا۔ پھر بازل نے پوچھا، آپ میں زائم کون ہے؟ ابے ڈھکن، جب یہ شفا ہے تو یہ زائم ہوگے گدھا۔ تو چپ کر کوڑی۔ ہادی، اس نے مجھے پھر کوڑی کہا۔ شفا کو لگا اس نے یہ لفظ سنا ہے مگر نظر انداز کر دیا۔ ان تینوں کی آنکھیں اس وقت لال سرخ ہو رہی تھی، شاید نیند کی کمی کی وجہ سے۔ یہ دونوں بہت گرم جوشی سے ان دونوں سے ملے۔ شفا اور زائم تھوڑے حیران پریشان تھے کہ یہ لوگ اتنے فرینکلی گلے بھی مل لیے۔ یہ لوگ کیا پورے حویلی ہی ان لوگوں کو بہت ایٹیٹیوڈ والا سمجھ رہی تھی؟ ہادی نے ان دونوں کو لڑتے دیکھا تو فوراً ٹوک دیا، گاڑی میں بیٹھ کر لڑ لینا۔ اور آنا، تم تو اتنی بات مت کرو، سر میں مزید درد ہوگا میری جان۔ ٹھیک ہے ہادی۔ وہ لوگ تھوڑا حیران تھے۔ پہلے بازل بیٹھا، پھر ہادی اور پھر آنا، اور یہ لوگ ایئرپورٹ والی پوزیشن میں واپس ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں مسلسل پیچھے دیکھ رہے تھے لیکن جواب نادر۔ یہ تینوں بہت پکی نیند کے تھے۔ یہ بات ان دونوں نے دل میں سوچی۔ گاڑی مسلسل 1 گھنٹہ چلی، پھر جھٹکے سے رکی۔ ہادی اٹھو، گھر آ گیا ہے۔ ایک سائیڈ سے شفا نے ہادی کو اٹھایا اور دوسری سائیڈ سے زائم نے بازل کو اٹھایا۔ باقی سارے گھر کے مرد بھی باہر آ گئے تھے۔ ہادی اٹھا تو انا کو سر اپنے سینے پر پایا تو آرام سے اٹھایا اور اس کے گال تھپکے۔ نورے جان اٹھو یار، حویلی آ گئی ہے۔ او سونے دو ہادی۔ نورے جان اٹھو اور جا کر باتھ لو، نہیں تو مائیگرین ہو جائے گا۔ اٹھو۔ پھر تینوں ایک ساتھ اترے۔ اب انا نے بھی آنکھیں کھولی ہوئی تھی، بلکہ بڑی بڑی کر کے حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ بازل، بازل بات سن، ہاں بول یار۔ یہاں تو میں ایک فلم شوٹ کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ کیسا آئیڈیا؟ ہادی نے انا کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر سرگوشی میں کہا۔ انا، ابھی پٹری سے مت اترو، ابھی آئے ہیں ہم۔ بازل نے بھی یہ سرگوشی سنی اور اب اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے تو بہت حیران ہو کر انا کی بات سن رہے تھے، پھر اکبر خان نے ان کی حالت کے پیش نظر کہا، تم صاحب بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، جا کر فریش ہو جاؤ، پھر مل لیں گے اور پھر حویلی بھی دیکھ لینا۔ وہ تینوں اتنے پیارے لگ رہے تھے اس ٹائم۔ ان تینوں نے بولڈ ڈریسنگ کی ہوئی تھی لیکن لمٹ میں، اس کے باوجود اتنے پیارے لگ رہے تھے۔ نہیں، پہلے ہم اپنے داجی سے ملیں گے۔ کیوں بازی اور ہادی؟ انا نے ایک دم ان کی بات کی نفی کی اور ساتھ میں ہادی اور بازل سے بھی اپنی بات کی تائید چاہی، جس کو ان دونوں نے سر ہاں میں ہلا کر جواب دیا۔ داجی بہت خاموش ہو کر انا کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے سال بعد وہ اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ہادی آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا اور پھر ان کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا اور پھر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا۔ پھر یہی عمل انا اور بازل نے بھی کیا۔ انا کو زنان خانہ میں لے جاؤ۔ پیچھے افضل کی بڑی بہن بانو کھڑی تھی۔ وجاہت خان نے روب سے کہا۔ جیسے انا آگے بڑھنے لگی، پیچھے سے ہادی نے ایک بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ انا ہمارے ساتھ جائے گی، وہ زنان خانے نہیں جائے گی۔ شیراز خان نے ان کی بات کی نفی کی۔ ارے یہاں مرد عورت الگ رہتے ہیں، اس لیے یہ عورتوں کے ساتھ زنان خانے میں رہے گی۔ یہ سنتے ہی بازل نے انا کا دوسرا بازو کھینچا۔ پھر بھی داجی، انا ہمارے ساتھ رہے گی۔ بازل نے ان کی بات کو سیڑھے سے نظر انداز کر کے داجی سے مخاطب ہوا۔ ہم نہیں الگ رہ سکتے۔ سارے ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہے تھے، جو بچوں کی طرح لگ رہے تھے۔ انا کی بس ہوئی۔ اس کو زنیرہ اور رخسانہ اور بی جان سے ملنا تھا، اس لیے، اور یہ دونوں جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ارے چھوڑو مجھے، میرا بازو درد کر رہا ہے۔
مجھے نیند بھی آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں زنان خانے۔ نہیں، ہادی نے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ارے چھوڑو مجھے۔ آنکھیں دکھا کر واپس سر سینے پر رکھ لیا اور گردن ناں میں ہلائی۔ یہ دونوں اندر سے بہت ڈرے ہوئے تھے انا کو لے کر، اس لیے ایسے بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہے تھے۔ بازل کی نظر سامنے پڑی تو ہادی کو الرٹ کیا۔ ہادی، وہ دیکھو ڈیڈ آ رہے ہیں۔ تینوں ایک دم سیدھے ہوئے اور نیچے منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ تینوں نے باری باری ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا اور عقیدت سے آنکھوں سے لگایا۔ انا تم جاؤ اور ہاتھ دھو لو ورنہ مائیگرین ہو جائے گا۔ نہیں، دونوں پھر ایک ساتھ چیخے، ہم ساتھ رہیں گے۔ میں نے بتایا تھا نا یہاں لیڈیز اور جینٹس الگ رہتے ہیں، مگر ہم ساتھ رہیں گے۔ انا ان دونوں کی طرف گھومی اور پھر ان کو سمجھایا، بازی ہادی، صرف ایک دیوار کا فرق ہے۔ اور ہم تینوں ویسے بھی بہت تھک گئے ہیں، تو کیا ہوا، ہم اندر جا کر فریش ہو جائیں گے۔ ڈیڈ، انا ہمارے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہے گی۔ زمان صاحب ان کا ڈر سمجھ رہے تھے، لیکن کوئی اور کہاں سمجھتا، اس لیے انہوں نے ان کو غصے سے ہینڈل کرنے کا سوچا۔ ہادی، بازل چھوڑو اس کو، یہ مردان خانے میں نہیں جا سکتی، یہ زنان خانے میں زونی کے ساتھ رہے گی۔ ہاں نا، ابھی تو میں نے زونی، رخسانہ آنٹی، بی جان اور پتہ نہیں کن کن سے ملنا ہے۔ تم دونوں جاؤ اور آرام کرو، رات کے کھانے پر ملیں گے، صحیح ہے؟ ان دونوں کو کچھ سمجھ آیا تو ہاں میں سر ہلا ہی دیا۔ یار مگر تو اپنا خیال رکھے گی، ٹھیک ہے؟ بازی نا، بالکل بچوں کی طرح کہی یہ بات اور انا کی پریشانی پر لب رکھے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ۔ انا کو کہاں جانا ہے؟ ہم خود چھوڑ کر آئیں گے، وہ سیدھا دروازہ ہے۔ چل آنا۔ اچھا بھائی چلو۔ سب بڑی حیرانی سے ان دونوں کی فکر اپنی بہن کے لیے دیکھ رہے تھے، کیسا بہیو کر رہے تھے یہ لوگ۔ ان سب کے دماغ میں تھے انتہائی درجے کے کوئی بدتمیز بچے ہوں گے۔ انا کے لیے اتنی کیئر، داجی سے اتنے اداب سے ملنا، اپنے ڈیڈ کو دیکھتے ہی انسان بن جانا۔ سب لوگ بہت حیرت کے ساتھ ان تینوں کو دیکھ رہے تھے، اس کو چھوڑ کر وہاں آئے جہاں سب موجود تھے۔ تم لوگ سب سے مل لیے؟ نہیں ڈیڈ، داجی سے، شفا بھائی اور زائم سے ملے ہیں بس، یہ میراج لالا ہے تم لوگوں کے۔ ارے ڈیڈ، ہمیں پتہ ہے بڑے ڈیڈ۔ السلام علیکم بڑے ڈیڈ۔ وعلیکم السلام، یہ شیراز لالا ہے۔ السلام علیکم چھوٹے ڈیڈ۔ وعلیکم السلام، یہ اکبر لالا۔ السلام علیکم چھوٹے ڈیڈ۔ وعلیکم السلام، یہ شفا ہے اکبر لالا کا بیٹا اور یہ زائم ہے تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے۔ اور ڈیڈ ارحم کہاں ہے؟ اپنے بھائی سے تو ملے، وہ جلسہ میں گیا ہوا ہے زاویار کے ساتھ، انہوں نے کافی ناگواری سے کہا۔ ہادی اور بازل نے بہت مان سے کہی تھی یہ بات۔ اندر ان دونوں کے کچھ ٹوٹا۔ او اچھا، اور ہماری زونی اس سے کب ملیں گے؟ ابھی تو خیر تم لوگ فریش ہو جاؤ جا کر، زائم اور شفا ان لوگوں کو ان کے کمروں میں لے جاؤ، پھر کھانے پر ملتے ہیں۔ اور ویسے بھی جون نے مجھے کچھ بتایا ہے تم تینوں کے بارے میں، اس بارے میں تم تینوں سے تفصیلی ملاقات کرنی ہے۔ یہ بات انہوں نے گھور کر اور دانت پیس کر کہی۔ داجی اور باقی سب ان کا چہرہ بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی ہوائیاں اڑی۔ ہادی نے بات سنبھالنے کی چھوٹی سی کوشش کی۔ ڈیڈ، جون بکواس کر رہا تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہادی، بازل، وہ جو سب کا لحاظ کر رہے تھے، ایک دم اپنے اصلی موڈ کی طرف آئے جو وہ ان تینوں کے ساتھ رکھتے تھے۔ تم دونوں جا رہے ہو اندر، یہ پھر گراؤنڈ کے 2 چکر لگانے ہیں۔ شفا اور زائم نے بمشکل ہی اپنا کہکہا روکا۔ ارے ڈیڈ، نہیں نہیں، ہم تو کب سے بول رہے ہیں ان دونوں کو چل ہی نہیں رہے۔ شفا اور زائم نے ان دونوں فتنوں کو گھورا۔ مطلب ہم نے کب روکا؟ چلیں شفا بھائی، دیکھے داجی ابھی تک بس کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، بازل نے اپنی بھرپور اداکاری کی ریکارڈ توڑے۔ ارے بازل خان، خاندان میں بھائی نہیں لالا کہتے ہیں۔ شفا نے اپنے پاس سے بڑے پتے کی بات بتائی تھی۔ ارے یار، ہم تو لالا بول دیں گے، مگر یار ہماری فتنی بہت مذاق اڑاتی ہیں، وہ ڈیڈ کو نہیں چھوڑتی، ہماری تو بینڈ بجا دے گی۔ زمان خان نے اس بات کا دل میں اعتراف کیا، وہ واقعی ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ جب اگر غلطی سے ان کے منہ سے نکل جائے لالا، وہ بھی اس کے سامنے، اوف، پھر جو پورا دن ریکارڈ لگتا تھا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی۔
زائم اور شفا اور باقی سب بھائیوں نے مشترکہ کہکا لگایا۔ اور یہ فتنی کون ہے برخوردار؟ داجی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اور کون داجی؟ ہماری نورے جان ہے۔ جیسے وہ انٹر ہوئی سامنے ہی سب اسی کے لیے کھڑے تھے۔ پہلے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور پھر بھاگ کر بی جان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا اور پھر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا دادو؟ انہی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر بولی۔ انہیں بے ساختہ اس چھوٹی سی گڑیا جیسی لڑکی پر پیار آیا۔ اب مجھے بتائیں کون میرا کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ سب ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ رہے تھے۔ سب سمجھے تھے کہ یہ ایٹیٹیوڈ دکھائے گی، لیکن وہاں تو بالکل نارمل رویہ تھا۔ پھپھو نے بتانا شروع کیا۔ یہ تمہاری بڑی تائی ہے۔ یہ تائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تمہارے باپ کے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ او اچھا، بڑی موم، چھوٹی موم ہے۔ السلام علیکم بول کے ان کو گلے لگایا۔ اور یہ شہین خانم ہے۔ السلام علیکم سلام کر کے ان کو بھی گلے لگایا۔ اس طرح سے سب خواتین سے مل کے اب لڑکیوں سے ملنے لگی۔ یہ ہے نین، تمہاری تایا زاد بہن۔ کیسی ہو نین؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بہت پیاری۔ اور یہ مریم ہے، یہ بھی تمہاری تایا زاد بہن۔ تم کتنی پیاری ہو، بالکل مومی گڑیا۔ آپ بھی، وہ تو میں ہوں ہی۔ سب نے مشترکہ کہکا لگایا۔ اور یہ ہے زائشہ، تمہاری بھابھی ہونے والی۔ اللہ یار، کیا یوز کرتے ہیں آپ لوگ، اتنے پیارے ہو آپ سب۔ اور یہ زونی ہے۔ انا جیسے اس کو گلے لگانے لگی۔ پلیز دور سے۔ ارے کیوں، تم کو پتہ ہے میں بازل ہادی تم سے، ارحم سے اور رخسانہ آنٹی سے ملنے کے لیے اتنے ایکسائٹیڈ تھے۔ میں آپ سب کو کیا بتاؤں؟ اس کی باتوں کو بلا کر واپس پیار سے مخاطب ہوئی۔ مگر میں نہیں تھی تم سے ملنے اور تمہارے بھائیوں سے ملنے کے لیے ایکسائٹیڈ، سو پلیز اسٹے اوے بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انا کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ فوراً زائشہ اور مریم قریب آئی۔ ارے چھوڑو اسے، چلو تم تھوڑا ریسٹ کر لو، زائشہ نے اس سے پیار سے کہا۔ ہاں نہ کرتی ہوں، پہلے آپ سب سے تھوڑی باتیں تو کر لوں، آتے ہی روم میں بگاڑ رہی ہو۔ یعنی دادو، میں نے بالکل ٹھیک سنا تھا بول کر دادو کے برابر میں بیٹھی۔ کیا سنا تھا میری لاڈو رانی نے؟ ہائے دادو بول کے ان کی گود میں گری۔ یار پلیز ایسے مت روکو، میں نے رونا شروع کر دینا ہے۔ سب نے بمشکل اپنا کہہ روکا کیونکہ وہ بولی ہی اس انداز میں تھی۔ ارے یہ تو بتاؤ کیا سنا تھا؟ نین نے پوچھا۔ یار نین، کیا بجھیا بجھیا ایسی حالت ہوتی ہے جیسے ابھی زائشہ مجھے آتے ہی کمرے میں بگاڑ رہی تھی۔ سب نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور زائشہ کھیا کر رہ گئی۔ یار میں تو ویسے ہی بول رہی تھی، تمہاری آنکھیں لال ہو رہی تھی، اس لیے بس آئینہ اٹھ کر اس کے پاس والے صوفے پر بیٹھی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ یار مذاق کر رہی تھی، اور بول کر اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ وہ تو پوری ہی سرخ پڑ گئی۔ یار زائشہ تم بلش کر رہی ہو بول کر واپس دادو کی طرف مخاطب ہوتی ہوئی بولی۔ دادو آپ لوگ بالکل مہمان نواز نہیں ہیں، بندہ اتنی دور سے آیا ہے۔ نین یار تم خود بتاؤ، ایک جھوٹے منہ پانی کے گلاس کا نہیں پوچھا۔ ساریہ بیگم، بی جان نے گور کر خواتین پر نظر ڈالی۔ ان کی ایک نظر پر سب کھڑی ہو گئی۔ انا نے یہ بات مذاق میں کہی تھی۔ ارے ارے میں مذاق کر رہی تھی، پلین میں کھانا کھا کر آئے ہیں، میں اب روم میں تھوڑا آرام کر لو۔ وہ دراصل میں نہاتی ہوں فوراً جہاز سے آ کر، کیونکہ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ انا نے کھڑے ہو کر کہا۔ مریم اس کو بیٹا اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ ہاں یار مریم پلیز، پھر ہم سب رات کو دیر تک باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ صاحب کھانا لگ گیا ہے، آ جائے نیچے، افضل کام والا نے سر نیچے کر کے اداب سے داجی کا پیغام ہادی اور بازل کو دیا۔ ہاں یار بس آ رہے تھے۔ ویسے کیا نام ہے تمہارا صاحب؟ افضل، مگر سب یہاں چھوٹے کہتے ہیں۔ مگر ہم تو افضل ہی بولیں گے، کیوں عادی؟ ہاں بھائی افضل، چلو نیچے چلتے ہیں۔ السلام علیکم داجی۔ اور پھر سب کو مشترکہ سلام کیا، جب تک زاویار اور شفا بھی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے۔ ان سے ملو زاویار، یہ ہے ہادی اور یہ بازل۔ ان سے زاویار اپنی طبیعت کے برعکس اچھے سے ملا۔ کیا حال ہے بھائی؟
بالکل ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں اور آپ کا جلسہ کیسا رہا؟ بہت اچھا، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، چلو کھانا شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ارحم داخل ہوا۔ ان دونوں نے ارحم کی تصویر زمان کے موبائل میں دیکھی تھی۔ وہ سلام کر کے سیدھا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر یہ دونوں اس کی کرسی کے قریب گئے۔ یار ہم سے نہیں ملو گے؟ نہیں، یک لفظی جواب دونوں کا خفت کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ داجی کو اس کا رد عمل کافی برا لگا۔ ارحم خان بھائی ہیں وہ تمہارے اور خود ملنے آئے ہیں، اٹھ کر ملو داجی کی وجہ سے۔ ان سے بس ہاتھ ملا لیا، سب بہت بے یقینی سے ارحم کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ وہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے، اتنے میں زمان صاحب بھی آ گئے۔ وہ دونوں احترام میں کھڑے ہو گئے اور سلام کیا۔ داجی نے مسکرا کر دیکھا، انہوں نے ہلکی جنبش سے جواب دیا اور ارحم کے برابر بیٹھ گئے، اور ان کے برعکس ارحم ایسے ہی بیٹھا تھا، نہ سلام کیا نہ کھڑا ہوا۔ بابا ہم کب زونی سے ملیں گے؟ بازل نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ ارحم نے بنا لحاظ کہہ بولا، کیوں بھائی، میری بہن سے کس خوشی میں ملو گے؟ اور اس کا نام زنیرہ ہے، زونی نہیں۔ بازل نے بھی جواب دیا، ارے وہ ہماری بھی تو کچھ لگتی ہے۔ بابا کے اشارے پر دونوں خاموش ہو گئے۔ دونوں بار بار خارجی دروازہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، شروع کرو، وہ داجی آنا کا ویٹ کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ ساتھ کھاتے ہیں۔ ارحم استہزا ہنسا، وہ زنان خانے میں کھائے گی، مگر ڈیڈ آپ جانتے ہیں ہم ساتھ کھاتے ہیں۔ ارحم نے پھر بولنا اپنا فرض سمجھا، مگر یہاں کی روایات میں ہادی صاحب عورتیں مردوں کے بعد کھاتی ہیں۔ اور الگ بھی۔ ہادی کو یہ بات کافی عجیب لگی، اس لیے دوبارہ بات کی وضاحت مانگی۔ ارحم کیا مطلب بھائی؟ مطلب سیدھا ہے، عورتیں مردان خانہ میں نہیں آتی۔ اب سب کھانا چھوڑ کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور مرد زنان خانہ میں جا سکتے ہیں؟ ہادی نے بھی جتا کر پوچھا، بہت اچھے، ہم تینوں ایک دوسرے کے بغیر ایک نوالہ نہیں کھاتے جب تک ہماری آنا کچھ کھا نہ لے۔ ہمارے حلق سے ایک نوالہ نہیں اترتا، اور اس مینٹیلٹی کے ساتھ ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ ڈیڈ ہم اپنے روم میں جا رہے ہیں۔ چل بازل، یہ بول کر یہ جا وہ جا۔ اوہ، یہ تربیت کی ہے آپ کی بیوی نے بابا؟ ان کی اس حرکت پر زمان صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہیں صبح ٹھیک کرنے کا سوچا، اور داجی نے بہت غصے سے ارحم کو گھورا۔ بی بی جی نیچے کھانا کھانے آ جائیں۔ چلو، السلام علیکم، سب کو ڈائننگ پر سلام کیا۔ بیٹھو بیٹا اور شروع کرو۔ دادو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ اور یہاں ابھی وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، زونی بیچ میں بولی، ان کو سب بی جان کہتے ہیں، انا نے مسکرا کر کہا۔ تو میں انہیں پھر بھی دادو کہوں گی۔ زونی میرا نام زنیرہ ہے، مگر تمہیں پتہ ہے پلیز مجھ سے مخاطب نہ ہو۔ بی جان کو پہلے والا غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک بار پھر اس نے بدلحاظی کی، انہوں نے غصے سے بولی، کیا طریقہ ہے یہ بات کرنے کا؟ کب سے نوٹ کر رہی ہوں میں، تو آپ اس کو کہیں مجھے زنیرہ کہے۔ ارے دادو چھوڑیں، کوئی بات نہیں، میں تمہیں زنیرہ ہی بول لوں گی۔ سوری یار دادو، میں اور بازی اور ہادی بچپن سے آپ کو دادو ہی کہتے ہیں، اس لیے بس اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں بی جان بول لوں گی۔ نہیں بیٹا، جو تمہیں اچھا لگے بول لو، کوئی بات نہیں۔ ویسے دادو یہاں صرف لیڈیز مطلب ہادی اور بازی ساتھ نہیں کھائیں گے؟ کھانا نہیں بیٹا، یہاں لیڈیز اور جینٹس الگ الگ کھاتے ہیں۔ اچھا، مگر ہم تو ساتھ کھاتے ہیں نا، اور ویسے بھی مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ انا تھوڑی دیر کمرے میں گزار کر واپس لاؤنج میں آ گئی تھی، اور اس کی دوستی سب سے بہت اچھی ہو گئی تھی سوائے زنیرہ کے۔ وہ بات ہی نہیں کر رہی تھی تو سوائے طنز کے کچھ نہیں کر رہی تھی۔ تم کو پتہ ہے نین، سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا، مگر ڈیڈ کا وہ چمچہ، اگر ڈیڈ کو ہماری چغلی نہ کرتا تو ہم بچ جاتے، مگر نہیں، وہ ہمیشہ پھنسا دیتا تھا۔ سب نے اس کی بات سن کر کہکا لگایا۔ جب سے ہی آئی تھی زنان خانے میں صرف ہنسی کی ہی آواز گونج رہی تھی۔ اتنے میں اس کا فون رنگ ہوا۔ ارے ہادی کیوں کال کر رہا ہے؟ ہاں ہیلو ہادی، کہاں ہے تو اس وقت؟ میں ابھی سب گرلز کے ساتھ ہوں اور گپے ہنک رہی ہوں۔ کھانا کھا لیا تو نے؟ نہیں یار، ابھی بھوک نہیں ہے، اور تو جانتا ہے مجھ سے کھایا نہیں جاتا تیرے بغیر۔
اچھا پیچھے والے لون میں آ جا، داجی نے ٹیبل لگوا دی ہے۔ مگر ہادی مجھے لون کا راستہ نہیں پتا، کسی سے راستہ پوچھ لے یار، اور آجا بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا آ رہی ہوں، رو کیوں رہا ہے؟ یار نین مجھے پیچھے والے لون میں چھوڑ آؤ، کھانا وہی لگوا دیا داجی نے۔ سب ایک ساتھ بولی کیا داجی نے لگوائی ہے ٹیبل؟ ہاں ہادی یہی بول رہا ہے۔ اچھا چلو میں چھوڑ دیتی ہوں، اب یہ لوگ راہداری میں چل رہی تھی۔ نین ایک کام کر دو گی کیا یار، بانو سے 3 کپ کافی کے بنوا دو گی؟ ہاں یار کیوں نہیں یار، دراصل ہم لوگ کھانے کے فوراً بعد کافی پیتے ہیں۔ یہ اس بازل نے ہم دونوں کو بھی اس کی لت لگا دی ہے۔ لون آ گیا تھا، یہاں سے چلی جاؤ۔ تھینکس یار۔ انا ان دونوں کے پاس آ کر رکی، دونوں بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ انا نے بیٹھتے ہوئے کہا، شروع نہیں کیا تم دونوں نے کھانا؟ تجھے لگتا ہے تیرے بغیر شروع کر سکتے ہیں؟ بازل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ انا ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آجا شروع کریں، ہادی نے فوراً کہا۔ ان دونوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، پھر جنگ شروع کر دے۔ ایک سیکنڈ بازل نے دونوں کو روک دیا۔ انا کا ہاتھ جو ڈش کی طرف جا رہا تھا وہی رک گیا۔ دیکھ انا، میں تجھے بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، اپنی اپنی بوٹی کھائیں گے تو کسی کی بھی بوٹی نہیں چھینے گی۔ انا نے ہاتھ ہلا کر اس کی بات نظر انداز کی، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ میں بتا رہا ہوں ہادی، اس بار میں نے اس کوڈی کا سر پھاڑ دینا ہے اگر اس نے میری بوٹی لی۔ میں تیرا سر بھی پھاڑ دوں گی، تو نے مجھے کوڈی بولا؟ کیسے؟ انا نے سالن کا چمچہ لے کر اس کے پیچھے بھاگی۔ اچھا سوری یار، وہ منہ سے نکل گیا تھا۔ ارے بازل، انا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے یار، آ جاؤ یہاں لڑتے لڑتے کھا لو۔ آدھی کی آواز پر ان دونوں نے ایک دوسرے کے بال چھوڑے اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ اب ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ابے یاد آیا، میں نین کو کافی کا بول کر آئی تھی۔ کسے؟ بانو کو بول دے انا۔ کون بانو؟ ارے بازل یہاں کام کرتی ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا ایج ہے اس کی؟ میرا کوئی سین بن سکتا ہے؟ ہاں زیادہ عمر نہیں ہے، بس 2 بچے ہیں اس کے، اور ایک میاں ہے، اور عمر ہوگی کوئی 35 سال۔ تیرے لیے پرفیکٹ جوڑ ہے۔ ہادی جو پانی پی رہا تھا فوارہ کی صورت میں باہر نکلا، اور بازل بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اب لون میں ہادی اور انا کے کہکے گونج رہے تھے، اور بازل نے دانت پیس کر کہا، جا کوڈی کافی لے کر آ۔ ہادی، اس نے مجھے پھر کوڈی کہا؟ ابے تو ایسے کھڑے ہیں تو کافی لے کر آ۔ اچھا جاتی ہوں، مرو مت۔ اور 10 منٹ بعد انا کافی لے کر حاضر ہو گئی۔ وہ دونوں جو چھپ کے باہر جا رہے تھے کہ داجی دیکھ نہ لے، وہی انا کی اس بات پر شفا اور زاویار وہیں پیچھے کی سائڈ پر بیٹھ گئے۔ اب ہم سب کے بارے میں بات کریں گے، مین سب کی خوبصورتی کے بارے میں۔ چل انا، اللہ کا نام لے کر شروع ہو جا۔ ہادی کافی کا سپ لے کر بولا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں دادو کی۔ یار مطلب ختم؟ اتنی حسین؟ اللہ، داجی کی تو موجیں لگ گئی ہیں، اتنی حسین و جمیل، اور آگے بڑھ، یہ ویسے بھی کمیٹڈ ہیں۔ بازل کافی کا سپ لیتا ہوا بولا۔ انا آگے جو ان کی شان میں قصیدہ پڑھنے والی تھی، بازل کے ٹوکنے پر گھور کر آگے بڑھی۔ اب بات کرتے ہیں نصرت موم کی۔ یار اتنا پیارا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی سارا کا سارا کیسا ہو سکتا ہے؟ ابے یہ بھی کمیٹڈ ہے۔ آگے بڑھ گدھی، میں نہیں بتا رہی، اس کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ چپ کر جا بازل، اور تو بول، تو ہم کہاں تھے؟ نصرت موم پر۔ ارے اب آگے بڑھتے ہیں شہین موم پر۔ اس بات پر زاویار کے کان کھڑے ہو گئے۔ ارے بازی، ہادی وہ اتنی معصوم ہے اور ان کے چہرے پر اتنا نور ہے، یار کیا بتاؤں۔ زاویار کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اب نسیم موم کی بات کرتے ہیں۔ اس بات پر شفا کے کان کھڑے ہوئے۔ یار وہ اتنی کیوٹ ہے، اور ان کے 2 بچے ہیں، وہ بھی اتنے بڑے بڑے، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اپنی پھپھو بھی اتنی پیاری ہے، اور رخسانہ آنٹی بھی۔ مجھے تو اب سمجھ آیا، ہادی بازل ڈیڈ بھاگ بھاگ کر پاکستان کیوں آتے تھے؟ اتنی خوبصورت بیوی کا کون پاگل چھوڑ کر وہاں رہے جب بھی یہاں آتے ہوں گے۔ شفا اور زاویار اس کی گوہر افشانیاں سن کر اپنا قہقہ بہت مشکل سے ضبط کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اپنی لڑکیوں کی۔ اس بات پر دونوں نے آنکھیں
گھمائی وہیں ان دونوں کی آنکھیں کھلیں۔ سب سے پہلے اپنی زونی کی بات کرتے ہیں۔ یار بازی زونی، تجھ میں بہت ملتی ہے، کل ملنا تم دونوں اس سے، میں بھی ارحم سے کل مل لوں گی، ویسے اپنی زونی بھی کمیٹڈ ہے۔ اچھا کس سے؟ شافع بھائی سے۔ واہ یار اچھے لگے وہ مجھے۔ کیوں ہادی؟ ہاں یار بندہ اچھا ہے۔ زاویار نے داد دیتے ہوئے ایک آئیبرو اٹھائی۔ وہی شافع نے اپنے کالر جھٹکے۔ اب آتے ہیں نین کی طرف۔ اس بات پر زاویار کی تیوری چڑھی۔ یار اتنی پیاری ہے وہ، اچھا سنگل میں کوئی سین بن سکتا ہے؟ بازل نے بے چین ہو کر پوچھا۔ ابے زائم بھائی سے منسلک ہے وہ بھی۔ آگے بڑھا۔ اب آتے ہیں عائشہ کی طرف۔ بازل وہ دلہن ہے، سو پلیز اب یہ مت کہنا اس سے کوئی سین بن سکتا ہے۔ مرو مت، نہیں کہتا۔ اب آتے ہیں مریم کی طرف۔ بازل ہادی وہ ایک مومی گڑیا ہے۔ یار اتنی پیاری ہے وہ سنگل ہے؟ نہیں بھئی وہ میرڈ ہے۔ مگر یار ہادی مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگی، ایسا لگا ان کے چہرے پر تھپڑ کے نشان ہوں۔ پر یار میں نے پوچھا تو کہنے لگی میں ہاتھ نیچے رکھ کر سو گئی تھی۔ اب بھی جو وہاں شفا مسکرا رہا تھا ان لوگوں کی چٹ پٹی باتوں پر، اب چہرے پر اب ایک کرب تھا۔ بس زنان خانے میں یہی لوگ ہیں، اب مردان خانے کا بتاؤ۔ ابے سارے بزرگ سے تو مل چکی ہو، ینگ پارٹی میں شفا بھائی اور زائم بھائی سے بھی مل لی، اب وہاں پر ہم زاویار بھائی سے ملے۔ یار وہ اتنے حسین ہیں ایک دم، وہ ہینڈسم نہیں حسین ہے، حسین اگر 4-5 گنڈا آ جائیں تو ان کو ہمیں بچانا پڑے، اتنے حسین، میں نے ایسی خوبصورتی تو لندن میں بھی نہیں دیکھی۔ کیوں بازل؟ ہاں ہے وہ اتنے حسین ہے کہ سنگل میں ابلے۔ ہاں شاید وہاں زاویار کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی تھی۔ میرا کوئی سین بن سکتا ہے؟ انا نے مسکراہٹ روک کر بولی۔ انا ہادی نے اپنی آواز کو مزید بھاری کر کے نام لیا۔ میری غیرت جوش مار جائے گی سمجھی؟ او ابے غیرت نہیں، خون جوش مار جائے گا، اور تم دونوں کی وجہ سے میں ایک بوائے فرینڈ بنانے کی خواہش لے کر دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گی۔ دونوں کا بے ساختہ کہکا نکلا، اور وہاں بھی وہ دونوں دبا دبا سا کہکا لگایا۔ ویسے ایک بات بولوں، بنانے کو تو میں کتنے بھی بوائے فرینڈ بنا لوں، لیکن ریلیشن شپ میرے بس کی بات نہیں۔ بس دور سے ہی پیارے پیارے لڑکے دیکھ کے خوش ہو جاتی ہوں۔ ان دونوں نے چھت پھاڑ کر کہکا لگایا، اور وہاں وہ دونوں بھی دبا دبا ہنسے۔ یار سب کو چھوڑو، میں شادی میں ویسٹرن ڈریس کیری کروں گی، تو کر لے، ہادی نے کپ نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ بے تو لینا بھی تو ہے، کل چلتے ہیں، مگر ہمیں پاکستان کے راستے کب معلوم ہے؟ یہ بھی ہے، بازل ٹھیک بول رہا ہے۔ گھر میں سے کسی کو بٹھا لو، تم دونوں ایک کام کرتے ہیں، میں شفا بھائی اور زاویار بھائی سے پوچھتا ہوں، اگر وہ لوگ فری ہوئے تو اپن ان دونوں کے ساتھ چل لیں گے۔ ویسے انا بازل تم دونوں کے لیے گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ اور وہ کیا؟ کلب کی بکنگ ہوگی کیا واقعی؟ اس بات پر زاویار شفا کے ماتھے پر بل پڑے۔ مگر ڈیڈ سے پرمیشن کون لے گا؟ ہادی اور بازل انا کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں بالکل نہیں، میری طرف تو دیکھنا بھی مت، میں نہیں لوں گی۔ پھر کون لے گا؟ تجھے ہی لینا پڑے گی، تو اچھا جھوٹ بولتی ہے ابے جا، اور ویسے بھی اگر ڈیڈ کو پتہ چل گیا تو یہاں سب کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ بتا رہی ہوں میں، پلیز تجھے مل جاتی ہے پرمیشن، پلیز۔ اچھا اچھا مکھن مت لگاؤ، انہیں دیکھوں گی کیا جھوٹ بولنا ہے۔ کیا یہاں بھی ہم لوگوں کو جوگنگ پر لے کر جائیں گے ڈیڈ؟ پتہ نہیں، شاید ہاں بھی۔ خیر اب نیند آ رہی ہے، چلو میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے بائے، ہم بھی چلتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ انا یہ بول کر ہادی اور بازل نے بھی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اچھا صبح ناشتے پر ملتے ہیں۔ سمرا کل میں حویلی جاؤں گا اور کچھ دن وہیں ٹھہروں گا۔ یہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے تھے جب ارشمان نے سمرا سے بات کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ کچھ دن میں دستار بندی بھی ہے، اور ارحم کی شادی بھی ہے، اور بابا کی کال پہ کال آ رہی ہے، اور میرا جانا بھی ضروری ہے، اور داجی کو بھی کہیں شک نہ ہو جائے، ویسے بھی وہ اپنے پوتوں پر بڑی سخت نگاہ رکھتے ہیں۔ سمرا نے سمجھتے ہوئے گردن ہلائی۔ اچھا مجھے کب لے کر جاؤ گے ارشمان حویلی؟ میری جان جلدی لے جاؤ گا، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ اور بھئی اپنی اس سو کولڈ بیوی کو بھی طلاق دو، میں تمہیں بانٹ نہیں سکتی، سمرا نے لاڈ سے کہہ کر
اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ابھی نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی کو اپنے نکاح کا بتا سکتا ہوں۔ ابھی دستار میرے سر پر سج جائے، پھر دیکھتا ہوں کون آتا ہے میرے معاملے میں۔ چلو اب سو جاتے ہیں، صبح حویلی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ ارشمان پتہ نہیں تم کب تک واپس آؤ، میرے اکاؤنٹ خالی ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ابھی تو میں نے تمہیں 2 لاکھ دیے تھے، پرسوں ختم ہو گئے۔ کیا مطلب؟ تم اب مجھ سے اتنے سے پیسوں کا بھی حساب مانگو گے؟ یہ تھی تمہاری محبت؟ یار مگر پھر بھی کہاں گئے پیسے؟ 2 لاکھ کم ہوتے ہیں کیا؟ مت دو، مرضی ہے۔ اور وہ پیسہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر چلے گئی تھی۔ اوہ مت دو، اور کروٹ لیٹ گئی۔ ارے یار ایسی بات نہیں ہے، میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گا، میری بات تو سنو، ادھر تو دیکھو۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو سمرا نے ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ ارشمان کو غصہ تو بہت آیا مگر پی گیا، اور دوبارہ اسے پکارا، سمرا سوری یار، میں تمہیں دے دوں گا بس، اور جتنے چاہیے اتنے لینا نا۔ سمرا کی آنکھیں چمکی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ پکا جتنے میں بولوں گی اتنے دو گے؟ پکا تو پھر میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ٹرانسفر کروا دے۔ اتنے سارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم نے ابھی کہا تھا۔ ارے تو رہنے دو، اچھا دے دوں گا بس، خوش بالکل۔ چلو اب تم سو جاؤ نا۔ ارشمان نے آنکھیں بند کی تو اس کے سامنے مریم کا عکس لہرایا۔ اس نے آج تک 1 روپیہ نہیں مانگا تھا۔ یہ بات اس نے دل میں تسلیم کی کہ وہ بہت صابر شاکر لڑکی تھی۔ پھر یہ خیال جھٹک کر واپس ہو گیا۔ انا اٹھ جاؤ، مردان خانہ سے حکم آیا ہے کہ تم فوراً جاگنگ پر چلو۔ انا جو مزے سے نیند کے مزے لے رہی تھی، نین کے جھنجھوڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہے؟ اکڑا اٹھی۔ کیا ہوا؟ کس کی بھینس بھاگ گئی؟ ارے کسی کی بھینس نہیں بھاگی، آپ تم بھاگو گی۔ میں کیا بول رہی ہوں؟ نین نیند میں؟ ہوا کیا؟ ارے میں نیند میں نہیں میری جان، تم نیند میں ہو۔ مردان خانہ سے زمان چاچو نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم تیار ہو کر باہر آؤ، جاگنگ پر جانا ہے۔ ارے بھائی ان کو یہاں بھی چین نہیں ہے۔ یار نین میرا باپ تو رکھ لے، میں بازار سے نیا خرید لوں گی۔ کیا بول رہی ہو؟ اٹھو اور جلدی کرو، 2 دفعہ ملازمہ پیغام دے کر جا چکی ہے، جلدی کرو۔ نہیں مجھے سونا ہے، زمان چاچو نے کہا ہے فوراً آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کبھی اچھا کرتے بھی کب ہیں؟ مجھے سونا ہے، بلکہ ایک کام کرو تم بھی سو جاؤ۔ نین کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور بیڈ پر گرا دیا۔ پھر میں ملازمہ کو بتا دوں تم نہیں اٹھ رہی ہو۔ ہاتھ ہلا کر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ نین بھی جھل بن کے جیسی دروازے تک پہنچی، بانو کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آنا بی بی کو کہیں۔ 1 سیکنڈ بانو بی، اب خود کہیں۔ اچھا آنا بی بی صاحب بول رہے ہیں، عزت سے اب خود 10 منٹ میں نیچے آ جائے۔ اگر 1 منٹ بھی زیادہ ہوا تو آپ مزید 5 چکر لگائیں گی، یہ سننے کی دیر تھی۔ انا اچھل پڑی۔ 5 چکر میں تو اٹھ رہی تھی بانو بی، یہ نین نہیں اٹھنے دے رہی تھی۔ اسی نے منع کیا تھا مجھے کہ خاندان کی لڑکیاں ایسے نہیں اچھلتی کودتی، بول کر باتھ روم میں بند ہوئی، اور وہ دونوں حیرت سے اس کو دیکھ کر رہ گئی، اور نین تو باقاعدہ دروازے کو لت ماری۔ تم جاگنگ سے او بتاتی ہوں تمہیں، اور غصے سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ دونوں بھی نیند میں جھول رہے تھے اور ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھے اونگ رہے تھے۔ سیدھے کھڑے ہوں زمان صاحب کی کڑک آواز پر دونوں بیدار ہوئے۔ یہ لوگ گاؤں کے قریب میدان میں جاگنگ کرنے جا رہے تھے۔ السلام علیکم چھوٹے چاچو، زاویار اور زائم اور شفا نے مشترکہ سلام کیا۔ آپ لوگ بھی جاگنگ پر جا رہے ہیں؟ جی بھائی، بس کوڈی آئی مین انا آ جائے پھر نکلتے ہیں۔ چلو آگئی۔ میں نیند میں جھومتی ہوئی انا آئی۔ جیسے وہ گرنے لگی، زاویار نے ہاتھ پکڑ کر تھاما اور سیدھا کھڑا کیا، اور وہ آگے بازل کے کندھے سے لگی۔ یہ بھی جائے گی؟ زائم نے چاچو سے استفسار کیا۔ چلو سب۔ ابھی ہادی نیچے بیٹھ کر اس کی شعلیں باندھ رہا تھا۔ زاویار انا کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، گھٹنوں سے تھوڑا اوپر بلیک ٹی شرٹ گلے میں گھما کر سٹولر اور بلیک ٹراؤزر اور اونچی پونی ٹیل۔ وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ جی چلیں۔ تینوں نکل گئے۔ آپ ان لوگوں کی واپسی کوئی 2 گھنٹے بعد ہوئی۔ وہاں یہ تینوں تو بیٹھ گئے تھے، لیکن انا اور بازل اور ہادی مسلسل دوڑے تھے۔ شاید زمان صاحب نے کل کا غصہ ان تینوں پر ایسے نکالا تھا۔ صاحب ناشتے تیار ہیں اور لون میں لگا ہوا ہے، آپ سب آ جائیں۔ یہ تینوں تو ابھی بھی ہانپ رہے تھے۔
میں نے آنا یہ پھر جانا ہے، انا نے بھی پوچھ لیا، کیونکہ کل بھی ان تینوں نے الگ کھایا تھا۔ آج اور تم بھی، ورنہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا، زمان صاحب نے دانت پیس کر کہا۔ انہیں پتہ نہیں کیوں کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا ان تین معصوموں پر، جو کہ صرف شکل سے ہی تھے۔ السلام علیکم داجی، سربراہی کرسی پر داجی ان لوگوں کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ ان تینوں نے اداب سے انہیں سلام کیا، پھر ان کے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا، اور اب مزے مزے کا کھانا دیکھ کر منہ میں پانی آنے لگا۔ اتنے میں زونی اور ارحم بھی آ گئے۔ السلام علیکم بابا، زمان صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آ گیا میرا بچہ؟ یہ منظر ان تینوں نے بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس چیز کو زاویار اور داجی نے بہت محسوس کی تھی۔ اور جیسے وہ لوگ پراٹھا اٹھانے لگے، وہیں زمان صاحب نے ٹوک دیا، یہ تم تینوں کے لیے نہیں ہے، اور انا کے ہاتھ سے لے کر زونی کو دے دیا۔ افضل، وہ جو میں نے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ کریلے کا جوس، اور ساتھ میں سلاد کھاؤ گے تم لوگ؟ ڈائٹ پر فوکس کرو۔ ڈیڈ، ارحم اور زونی بھی تو کھا رہے ہیں، تو ہادی صاحب تم اور یہ دونوں میرے زونی اور ارحم کی برابری کرو گے؟ نہیں ڈیڈ، ہادی کا وہ مطلب خاموش آنا، آواز نہ آئے۔ سارے زمان صاحب کو دیکھ رہے تھے اس وقت۔ ہاں، کل سے دیکھ رہا ہوں میں تم تینوں کو کتنی بدتمیزی کر رہے ہو۔ تم تینوں معافی مانگو۔ زمان خان، بس کرو، کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ داجی نے جب انا کی آنکھوں میں نمی اترتی دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا۔ پلیز بابا صاحب، ابھی اب مت ٹوکیں۔ کل بھی ان تینوں کی وجہ سے کتنی شرمندگی ہوئی۔ یہ دونوں وہاں سے کھانے سے اٹھ گئے، اور یہ زنان خانے سے شرم آتی ہے مجھے ان تینوں کو اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ چاچو بس کریں، ہو جاتا ہے۔ انا نے بے اختیار زاویار کی طرف دیکھا۔ چاچو ان سب کو چھوڑے، آپ جم کا کہہ رہے تھے نا؟ میں نے باقی مشینری بھی آن کروا دی ہے۔ زاویار نے بات ہی گھما دی۔ ہادی اور بازل نے مشکور نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ اتنے میں ان تینوں کا ناشتہ بھی آ گیا۔ زمان صاحب بار بار زونی کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ اٹھا کر ڈال رہے تھے، تو کبھی ارحم کی پلیٹ میں۔ اتنے میں زمان صاحب کا فون بجا تو وہ سائڈ پر ہو گئی، اور داجی بھی مردان خانے میں چلے گئے تھے۔ ان سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، کس طریقے سے بے عزت کر رہے تھے زمان صاحب۔ انا نے جب زمان صاحب کو ٹیبل سے تھوڑا دور دیکھا، اور داجی کو بھی، تو جو کب سے اندر ایک سوال کود رہا تھا بالآخر پوچھ ہی لیا۔ ایک بات بتائیں زاویار، آپ کے جم میں رنگ تو نہیں ہے؟ نہ رنگ کیا؟ زاویار نے اچنبھے سے پوچھا۔ ارے بھائی، فائٹنگ رنگ۔ ہادی نے بات کی تصدیق کی۔ ہاں ہے، کیوں؟ تینوں کی آنکھیں پھٹی، سب ان تینوں کی طرف ہی متوجہ تھے۔ میں رات کو کہیں نہیں جاؤں گی، اور میرا ہو گیا 2 بجے تک شاپنگ کے لیے نکلیں گے، بول کے یہ جا وہ جا۔ اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آدی، میں بھی نہیں جاؤں گا، اور میرا بھی ہو گیا، میں بھی نہیں جاؤں گا، میرا بھی ہو گیا۔ ہادی بھی خود سے بڑبڑایا، اور یہ جا وہ جا، اور سب ہونک بنے انہیں دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ یہ ہوا کیا؟ اتنے میں زمان صاحب آ گئے۔ یہ تینوں کہاں گئے؟ پھر ارحم نے ساری بات بتا دی۔ شافع بہت گہری نگاہوں سے زونی کو دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے زونی بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ بھی ایکسکیوز کر کے واپس اپنے کمرے میں چلے گئی، اور زاویار بھی فوراً چلا گیا، کیونکہ جس کی وجہ سے وہ یہاں موجود تھا وہ تو چلے گئی تھی، اس لیے وہ بھی اندر چلا گیا۔ اور زمان صاحب سوچ رہے تھے یہ تینوں رات میں کہاں جانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ انا اندر آئی تو ملازمہ سے پوچھا، سب کہاں ہیں؟ مریم، نین اور باقی سب بھی؟ مریم بی بی اپنے کمرے میں ہے، اور نین اور ظائشہ بی بی کچن میں ہیں، اور باقی سب اپنے اپنے روم میں ہیں۔ اچھا، انا کچن کی طرف چلے گئی، جہاں وہ دونوں ناشتہ کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے گرلز؟ کچھ نہیں انا، ناشتہ۔ ارے ظالموں، کل ہی تو بول رہے تھے میں تم لوگوں کی بہن ہوں، اور اکیلے اکیلے کھا رہے ہو۔ مجھے بھی دو، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ نہیں، وہ چاچو نے منع کیا ہے، تم ڈائٹ والا کھانا کھاؤ گی۔ انا نے آنکھیں گھمائی۔ اگر میں ابھی جا کر دادوں سے یہ بول دوں ظائشہ بی بی کچن میں کھڑی ناشتہ کر رہی ہے، وہ بھی مائیوں میں بیٹھنے کے بعد، اور نین صاحبہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں، تو کیا بنے گا تم دونوں کا؟ دونوں ایک دم سے اپنی اپنی جگہ سے ابھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟
ہے بیٹھو، ہم تو مذاق کر رہے تھے، تم تو ہماری چھوٹی بہن ہو، یہ لو پراٹھا اور جوس اور ایک کپ چائے بھی چاہیے۔ کتنی بڑی گنڈی ہو یار تم، قسم سے چائے بناؤ چائے، یا لگاؤں؟ بی جان کو آواز۔ ارے چپ کرو، بنا رہی ہوں، مرو مت۔ آئندہ کے بعد انا کے ساتھ پنگا، اٹس نوٹ چنگا۔ چلو ناشتہ دو بی بی زاویار بھائی۔ ایک بات بتائیں، وہ لوگ شاپنگ جانے کے لیے بالکل ریڈی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ بازل نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ زاویار نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ کیا پوچھو یار؟ یہ لڑکیاں اتنا ٹائم کیسے لگاتی ہیں؟ میں تو 5 منٹ میں تیار ہو جاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہم لندن میں انا کو کھینچ کر نکالتے تھے کمرے سے، اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو پتہ نہیں کیوں اتنا ٹائم لگا رہی ہے یہ لڑکی۔ یہ دیکھے، آدھے گھنٹے پہلے اسے ٹیکسٹ کیا تھا۔ میڈم کو موبائل دیکھا یا زاویار نے بھی اپنی موبائل کی گھڑی میں ٹائم دیکھا، واقعی کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ ابے وہ دیکھ، وہ آ رہی ہے۔ ہادی نے ان دونوں کو سامنے کی طرف توجہ دلائی۔ زاویار نے بے ساختہ سامنے کی طرف دیکھا، جہاں وہ دشمن جاں بلیک کلر کی گھٹنوں تک فراق پہنے ہوئے بالکل موبائل میں غرق چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ نین اور مریم بھی تھی، اور وہ جو بالکل موبائل کی طرف متوجہ تھی۔ سامنے پلڑ کو دیکھ نہیں سکی اور سر جا کر پلڑ میں لگا اور وہ بیچاری کرہ کر رہ گئی۔ آہ! بازل اور ہادی بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچے۔